بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ موت کے بعد کون سے اعمال فائدہ مند ہیں؟ معاویہ بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، موت کے بعد کون سے اعمال انسان کو فائدہ دیتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ایسی سنت کہ جس کی اس نے بنیاد رکھی ہو اور اس کی مدت کے بعد اس پر عمل پیرا ہو۔ اس صورت میں جو کوئی بھی اس پر عمل کرے گا اس کے لیے اس کا ثواب لکھا جائے گا اور انجام دینے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صدقہ جاریہ ہے کہ جو اس کے بعد جاری رہے اور لوگ اس سے استفادہ کریں۔ نیک و صالح فرزند کہ جو اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرے، حج کرے، صدقہ دے، بندہ آزاد کرے، ان کی طرف سے نماز پڑھے اور روزے رکھے۔ میں نے عرض کیا، کیا میں انہیں اپنے حج میں شامل کر سکتا ہوں اور کیا یہ کام جائز اور مفید ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ الکافی جلد 7 صفحہ 56، بحار الانوار جلد 79 صفحہ 63، حدیث 4۔ مردے دنیا کی طرف کیوں نہیں لوٹتے تاکہ زندہ افراد کو بتائیں؟ زندیق نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کتنا اچھا ہوتا کہ خدا ہر 100 سال بعد کچھ مردوں کو زندہ کرتا تاکہ وہ آتے اور ہم ان سے گزرے ہوئے لوگوں کے متعلق سوال کرتے کہ سرگزشت کیا ہوتی ہے، انہوں نے مرنے کے بعد کیا دیکھا ہے اور ان کے ساتھ کیا 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 گیا ہے، تاکہ انسان یقین کے ساتھ کام کرے، تاکہ اس طرح سے شک ختم ہو جاتا ہے اور دل صاف ہو جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ ان کی گفتگو ہے جنہوں نے خدا سے انبیاء اور رسولوں کو جھٹلایا ہے اور جو کچھ خدا کی طرف سے آیا ہے اس کی تصدیق نہیں کی، اور کہا، خدا نے اپنی کتاب میں انبیاء کی زبان سے ہمارے حالات کی خبر دی ہے، کیا کوئی خدا اور اس کے رسولوں سے زیادہ راست گو ہے؟ بے شک بہت سے مردے زندہ ہو کر دنیا کی طرف لوٹے ہیں، جیسے اصحاب کہف کہ خداوند نے انہیں 309 سال تک مردہ رکھا، پھر انہیں زندہ کیا تاکہ جو روز قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کے دلائل کو باطل کریں، ان پر اپنی حجت تمام کرے، انہیں اپنی قدرت و توانائی دکھائے اور جان لیں کہ قیامت حق ہے۔ خداوند متعال نے پیغمبر کو کہ جو بخت نصر کے حملے سے بیت المقدس اور اس کے اطراف تباہ و برباد ہونے پر شاہد تھا، اور اس سے کہا تھا کہ خدا کب ان مردوں کو زندہ کرے گا، کو مارا اور 100 سال تک اسے مردہ حالت میں رکھا، پھر اسے زندہ کیا اور شاہد تھا کہ کس طرح سے اس کے اعضاء آپس میں پیوست ہوئے ہیں، ہڈیوں کو گوشت سے ڈھانپا ہے، جوڑوں اور رگوں کو آپس میں ملایا ہے۔ جب وہ بیٹھ گئے تو فرمایا، میں جانتا ہوں کہ خداوند تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ خداوند نے ان لوگوں کو بھی مارا جنہوں نے طاعون کے مرض سے فرار کرنے کے لیے اپنے وطن سے فرار کیا، اور ان کی تعداد بھی بے شمار تھی۔ وہ ایک طویل مدت تک مردہ حالت میں رہے، حتیٰ کہ ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، ان کے جوڑ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور وہ مٹی ہو گئے۔ پھر خداوند متعال نے جب پسند کیا کہ اس کی مخلوق کو اس کی قدرت کا نظارہ کرے تو حزقیل نامی پیغمبر کو مبعوث کیا اور انہیں آواز دی، پس ان کے بدن دوبارہ اکٹھے ہوئے اور ان کے اجزاء آپس میں متصل ہوئے اور ان کی ارواح ان کے بدنوں میں واپس لوٹیں، وہ تمام پہلے کی طرح ہو گئے، ان میں سے کوئی مردہ حالت میں باقی نہ رہا۔ ان کے بعد طویل مدت تک وہ زندہ رہے۔ اس طرح خداوند نے اس قوم کو کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمراہ مناجات کے لیے نکلی تھی اور کہا کہ خدا ہمیں آنکھ سے دکھا، خدا نے انہیں مارا اور پھر زندہ کیا۔ بحار الانوار جلد 10 صفحہ 175۔ حوض کوثر کے بارے میں سوالات۔ ابن سنان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے حوض کوثر کے متعلق سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ایسا حوض ہے کہ جس کی وسعت بصرہ سے صنع یمن کے شہر تک ہے، کیا تم اسے دیکھنا پسند کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ ابن صنع یعنی صنع کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور آپ علیہ السلام مجھے مدینہ سے باہر لے گئے، پھر اپنا مبارک پاؤں زمین پر مارا،
میں نے ایک نہر دیکھی کہ جس کے ایک طرف سے برف سے زیادہ سفید پانی اور دوسری طرف سے برف سے زیادہ سفید دودھ، اور اس کے وسط میں ایک شراب ہے کہ جو یاقوت سے زیادہ خوبصورت ہے۔ میں نے اس دن تک کبھی ایسی خوبصورت شراب نہیں دیکھی جو وہاں پر برف سے زیادہ سفید دودھ اور پانی کے درمیان تھی۔ میں نے عرض کیا، آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، اس کا سرچشمہ کہاں سے ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ چشمے ہیں جن کا ذکر خداوند نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ یہ پانی، دودھ اور شراب کے وہ چشمے ہیں جن کا مقام بہشت ہے اور اس میں نہریں جاری ہیں۔ میں نے اس نہر کے کناروں پر ایسے درخت دیکھے کہ جن کے قریب بہشتی لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں کہ ان جیسی خوبصورت لڑکیاں میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ میں نے ان کے ہاتھ میں ایسے خوبصورت جام دیکھے تھے کہ ان جیسے خوبصورت جام میں نے کبھی نہیں دیکھے، وہ دنیا کے جاموں میں سے نہیں ہیں۔ امام علیہ السلام ان میں سے کسی ایک کے قریب ہوئے اور اسے اشارہ کیا کہ وہ انہیں پانی دے۔ میں نے اسے دیکھا کہ وہ نہر سے پانی بھرنے کے لیے جھکی تو درخت بھی اس کے ساتھ جھک گیا۔ اس نے پانی بھرا اور حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ امام علیہ السلام نے اس کے ہاتھ سے جام لیا، پانی پیا اور جام اسے لوٹا دیا۔ اسے اشارہ کیا، وہ نہر سے پانی بھرنے کے لیے دوبارہ جھکی، درخت بھی اس کے ساتھ جھک گیا۔ اس نے پانی بھرا اور حضرت علیہ السلام کی خدمت میں تقدیم کیا۔ آپ علیہ السلام نے وہ جام مجھے دیا، میں نے وہ پانی پیا۔ میں نے آج تک اس سے زیادہ لذیذ اور خوش ذائقہ شربت نہیں پیا تھا۔ اس کی خوشبو مشک کی خوشبو کی مانند تھی۔ میں نے اس جام میں نگاہ کی تو 3 قسم کے رنگ دیکھے اور امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، میں نے اس دن کی مانند ہرگز نہیں دیکھا اور نہ ہی گمان کیا کہ واقعہ اس طرح سے ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب سے کام ترین چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے شیعوں کے لیے آمادہ کی ہے۔ بے شک جب کوئی مومن مرتا ہے تو اس کی روح اس نہر کے کنارے منتقل ہو جاتی ہے، وہ ان کے باغات اور سبززاروں میں کھاتا ہے اور اس سے شربت نوش کرتا ہے، اور جب ہمارا کوئی دشمن مرتا ہے تو اس کی روح برہوت کے ایک درے میں لائی جاتی ہے، اسے ہمیشہ عذاب ہوتا ہے اور اس سے زقوم انتہائی بد مزہ اور کڑوی غذا کھاتا ہے اور اس سے ابلا ہوا پانی پیتا ہے۔ اس عذاب کے بعد وہ درہ بھی خدا سے پناہ مانگتا ہے۔ الاختصاص صفحہ 321، بصائر الدرجات صفحہ 119، بحار الانوار جلد 25 صفحہ 381، حدیث 35۔ کیا مردوں کی یاد میں گریہ کرنا جائز ہے؟ اسحاق بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، میں دعا کرتا ہوں اور گریہ کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے گریہ نہیں آتا، لیکن بسا اوقات اپنے مردوں میں سے کسی کی یاد آ جائے تو مجھ پر رقت طاری ہو جاتی ہے اور میں گریہ کرنے لگ جاتا ہوں۔ کیا یہ کام جائز ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں جائز ہے، انہیں یاد کرو اور جب رقت طاری ہو جائے تو گریہ کرو اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں التجا اور دعا کرو۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ 335 صفحہ 7۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں سوالات۔ باقیات صالحات کیا ہیں؟ ادریس قمی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، الباقیات الصالحات کیا ہیں؟ سورہ کہف آیت 46۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، نماز ہے، پس اس کی پابندی کرو۔ کون سی چیز ہمیں ابلیس سے دور کرتی ہے؟ یونس بن زبیان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے فرزند رسول، کون سی چیز شیطان کو ہم سے دور کرتی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، روزہ اس کا چہرہ سیاہ کرتا ہے، صدقہ اس کی کمر توڑتا ہے، خدا کی خاطر محبت اور نیک کاموں کے لیے مدد اس کی نسل کو قطع کرتی ہے، اور استغفار اس کے دل کی رگوں کو کاٹتا ہے۔ بحار الانوار جلد 93 صفحہ 256، حدیث 39۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان
الأمان من فتن الزمان السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا قاطع البرہان السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد